اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من یؤمن به ومنہم من لا یؤمن به وربک اعلم بالمفسدین وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون۔ ترجمہ، اور ان میں بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے اس پر، اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر آپ جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں، کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو؟ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کو تک رہے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں گو ان کو بصیرت بھی نہ ہو۔ دیکھیے اب کیا کہا جا رہا ہے، اسی قرآن مجید کی حقانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ کیا ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر واقعی ایمان لائیں گے اور کچھ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ بے فکر رہیے کہ وہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے خود، یعنی کہ ہدایت کا مستحق کون ہے اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے، اور گمراہی کا مستحق کون ہے اس کے لیے گمراہی کا راستہ چوپٹ کھول دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون ایمان لائیں گے تو ان کے لیے راستہ کھل جاتا ہے۔ وہ عادل ہے، اس کے کسی کام میں ظلم کا شائبہ نہیں، جو جس بات کا مستحق ہوتا ہے اس کے مطابق وہ چیز اس کو عطا کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي، اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، میں تمہارے عمل سے بری ہوں اور تم میرے عمل سے بری۔ نہیں، تمام تر سمجھانے اور دلائل پیش کرنے کے بعد بھی اگر وہ جھٹلانے سے باز نہ آئے تو آپ کہہ دیجئے میرا کام دعوت و تبلیغ ہے، سو میں وہ کر چکا ہوں، اب نہ تم میرے عمل کے ذمہ دار ہو نہ میں تمہارے عمل کا۔ سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں ہر شخص سے اس کے اچھے یا برے عمل کی باز پرس ہوگی۔ یہ وہی بات ہے کہ جو کہا گیا سورہ کافرون میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اس میں ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان الفاظ میں کہی تھی، سورہ ممتحنہ میں آیت نمبر 60 ہے، إِنَّا بَرَاءٌ مِّنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ، بے شک ہم تم سے بیزار ہیں اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سے بھی ہم تمہارے ساتھ انکار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو؟ یعنی ظاہری طور پر وہ قرآن تو سنتے ہیں لیکن سننے کا مقصد چونکہ طلب ہدایت نہیں ہوتی ہے، اس لیے انہیں اسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جس طرح ایک بہرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بالخصوص جب بہرا غیر عاقل بھی ہو، کیونکہ عقل مند بہرا پھر بھی اشاروں سے کچھ سمجھ لیتا ہے، لیکن ان کی مثال تو غیر عاقل بہرے کی طرح ہے جو بالکل ہی بے بہرا رہتا ہے۔ تو یعنی کہ کان ہونے کے باوجود بھی جب انسان نہ سنے تو وہ کیسا ہے؟ یعنی کہ وہ جو کان سے سننے کی تو صلاحیت رکھتا ہے لیکن اس کے دل کے کان مر گئے ہیں، ہدایت اس کے لیے نہیں ہے، تو وہ بالکل بے بہرا ہے اس علم سے، اس ہدایت سے جو اسے سنائی جا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں جو آپ کو تک رہے ہیں، اور کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں گو ان کو بصیرت بھی نہ ہو؟ یہاں بصیرت کی بات ہے، ایک ہوتی ہے بصارت، بصارت کہتے ہیں جو آنکھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں دیکھنے کی جو قوت اور جو صلاحیت ہے، تو یہ ہے بصارت،
اور بصیرت کیا ہوتی ہے؟ جو دل میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نور رکھا ہے، اس نور کے ذریعے انسان کو جو خیر کے کام کرنے کے لیے نظر آتے ہیں، جو ہدایت اس کو ملتی ہے، تو وہ بصیرت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد چونکہ کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے انہیں بھی اس طرح سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس طرح ایک اندھے کو نہیں ہوتا، بالخصوص وہ اندھا جو بصارت کے ساتھ بصیرت سے بھی محروم ہو، کیونکہ بعض اندھے جنہیں دل کی بصیرت حاصل ہوتی ہے، وہ آنکھوں کی بصارت سے محروم ہونے کے باوجود بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں، لیکن ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی اندھا جو دل کی بصیرت سے بھی محروم ہو۔ مقصد ان باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے، جس طرح ایک حکیم اور طبیب کو جب معلوم ہو جائے کہ مریض علاج کرانے میں سنجیدہ نہیں ہے اور میری ہدایات علاج کی پرواہ نہیں کرتا، تو وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے اور اس پر اپنا وقت صرف کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو دیکھیے، آپ اپنی زندگی سے بھی اور آس پاس سے کو غور کر کے تھوڑا سا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو آپ سے کوئی مقصد نہیں رکھتے، صرف آپ کا ایک پیچھا لیے ہوتے ہیں اور صرف ایک ٹو میں تجسس میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، صرف آپ کی خبر گیری رکھتے ہیں اس لیے کہ ان کے مقصد اچھے نہیں ہوتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، کان لگائے تو بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ کا مقصد زندگی کیا ہے اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر آپ میں کمیاں ڈھونڈنے کے لیے دو چار باتیں بیس بنا کر کچھ ایسی کر سکتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ اور دوسرے وہ لوگ جو آپ کو تک رہے ہیں، کیا وہ کہ جن کو نظر آ نہیں رہا کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، تو ایسی لوگ جن کو بصیرت نصیب نہ ہو، صرف بصارت سے کام نہیں چلا سکتے۔ اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر جو ہے 44، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، آنکھیں بھی دی ہیں جن سے دیکھ سکتے ہیں، کان بھی دیے ہیں جن سے سن سکتے ہیں، عقل و بصیرت بھی دی ہے جن سے حق و باطل کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر کے وہ حق کا راستہ نہیں اپناتے تو پھر یہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ تو دیکھیے، انسان جو ظلم اپنے اوپر کرتا ہے وہ سمجھتا نہیں کہ میں یہ ظلم اپنے اوپر کر رہا ہوں۔ آج اگر ہم اپنی نمازوں کو ضائع کر دیں، نعوذ باللہ، یہ اپنے لیے ہدایت کی جو خیر کے کام جو ہم کر سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مواقع ہمیں دی ہیں، اگر وہ ہم ایک ایک کر کے گنواتے چلے جائیں بہانے کر کر کے، تو یہ ساری جو نقصانات ہم اپنے نہیں کر رہے ہیں، ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، یعنی کہ ہم اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، لیکن یہ ہماری اپنی جانوں پر ظلم ہوگا۔ یہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کریں گے کہ ہم ایک فائدہ جو اس کی اپنی روحانی قوت پیدا کر کے دے سکتے ہیں، اپنی روحانی سکون سے حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ ہم گنوا دیں۔ اللہ تعالیٰ جتنا بھی وقت اور مواقع ہمیں ملے اس کو پورا فائدہ ہمیں عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 45، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو جمع کرے گا، گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو کھڑے ہوں۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے کیا یاد دلایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلی بات کہی گئی کہ ظلم تم نے خود اپنے نفسوں پر کیا، لیکن اللہ نے تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا۔ اور اس کے بعد دنیا میں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اکٹھا یہاں سے جا کر نہیں کیے جاؤ گے، تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن جمع کیا جائے گا، اور کیا لگے گا کہ سارے جو پوری زندگی ہے وہ ایک آدھ گھڑی کی ہو، یعنی کہ محشر کی سختیاں دیکھ کر انہیں دنیا کی ساری لذتیں بھول جائیں گی، اور دنیا کی زندگی انہیں ایسے معلوم ہوگی کہ وہ دنیا میں ایک آدھ ہی گھڑی رہے ہوں۔
سورہ نازعات میں کہا گیا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، وہ دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں مگر دن کا ایک پچھلا حصہ یا اس کا پہلا حصہ۔ پوری زندگی، اب آپ دیکھیے ہم اپنی پچھلی زندگی کو غور کرتے ہیں تو ہمیں کتنا وقت نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی کی بات ہو، بچپن ہمارا، ایسے لگتا ہے مجھے بھی جیسے ابھی گزرا ہو، 2-4 سال پہلے کی ہی بات ہے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اور واقعی کچھ واقعے ایسے نظر آتے ہیں آپ اپنی زندگی کی پچھلی، بس ایسا لگتا ہے بس ایک کے بعد ایک جیسے فلم چل رہی ہو، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، 2-4 منٹ میں بھی بس کمپلیٹ ہو جائے گی وہ فلم۔ تو یہ پوری زندگی جو ہم نے گزاری ہے یہ کیا ہے؟ 2-4 گھڑی ہمیں لگ رہے ہیں گزرے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ایک آدھ گھڑی دنیا کی ہمیں لگے گی، کب پوری زندگی جب انسان کاٹ کر آخرت میں جائے گا، ایک آدھ ہی گھڑی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو کھڑے ہوں گے، یعنی کہ محشر میں مختلف حالتیں ہوں گی جنہیں قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک وقت یہ بھی ہوگا جب ایک دوسرے کو پہچانیں گے، بعض مواقع ایسے آئیں گے کہ آپس میں ایک دوسرے پر گمراہی کا الزام دھریں گے، اور بعض موقع پر ایک دہشت طاری ہوگی، جیسے سورہ مومنون میں کہا گیا فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کہ آپس میں ایک دوسرے کی رشتہ داریوں کا پتہ ہوگا اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، یعنی کہ انسان کو صرف اپنی پڑی ہوگی۔ واقعی میں خسارے میں پڑے وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا، یہ ہیں خسارہ پانے والے، اور وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ تو اصل خسارہ جو قرآن کہتا ہے وہ کس کا خسارہ ہے؟ جنہوں نے آخرت کی تیاری نہیں کی، اللہ سے ملاقات کو یقینی نہیں جانا، اور اس کو اپنے دل میں تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بنایا۔ تو یہ ہے اصل نقصان، اور یہ ہدایت کی نہیں رکاوٹ ہے، اور یہ ایسے انسان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی جو آخرت کے لیے تیار نہ ہو، جو اللہ سے ملاقات کے لیے تیار نہ ہو۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں، سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے، پھر اللہ ان کے سب افعال پر گواہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کفار کے بارے میں جو وعدہ کر رہے ہیں، اگر انہوں نے کفر و شرک پر اصرار جاری رکھا تو ان پر بھی اسی طرح عذاب الہی آ سکتا ہے جس طرح پچھلے قوموں پر آیا۔ ان میں سے بعض اگر ہم آپ کی زندگی میں بھیج دیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ جن سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، لیکن اگر آپ اس سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے گئے تب بھی کوئی بات نہیں، ان کافروں کو بالآخر ہمارے پاس تو آنا ہی ہے، ان کے سارے اعمال و احوال کی ہمیں اطلاع ہے، وہاں یہ ہمارے عذاب سے کس طرح بچیں گے۔ یعنی دنیا میں تو ہماری خاص حکمت کی وجہ سے ممکن ہے کہ عذاب سے بچ جائیں، لیکن آخرت میں تو ان کے لیے ہمارے عذاب سے بچنا ممکن ہی نہیں، کیونکہ قیامت کے وقوع کا تو مقصد یہی ہے کہ ہاں اطاعت گزار، وہاں اطاعت گزاروں کو ان کی اطاعت کا صلہ اور نافرمانوں کو ان کی نافرمانی کی سزا دی جائے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ افعال پر گواہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے لکھوایا بھی ہے، ریکارڈ بھی کروایا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ثابت کر دیں گے قیامت کے دن کہ کیا کیا کس نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو بھی ہم نے بدعمالیاں کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے برے نتائج سے بچائے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال نامے سے مٹا دے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اللہ تعالیٰ سارے سیاہ کاریوں کو ہماری مٹا دے، اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے اعمال کیے ہیں وہ سب ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، کوئی نیکی کہلانے کے لائق نہیں ہے، کوئی اچھے اعمال کہلانے کے واقعی لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور اس کے خطاؤں کو معاف فرما دے، اور ہمارے ان آخرت کے اس دن میں ہمارے کوئی بھی اعمال اللہ تعالیٰ نہیں کھولے، اور ہمیں اپنی خاص رحمت کی وجہ سے ہمیں بخش دے، اور ہم سے کوئی سوال نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خاص نظر رحمت کی وجہ سے کیا کر دے، ہمیں چھوڑ دے، اور ہمارا جو ہے سارے مراحل، بہت مراحل ہیں آخرت کے، اگر آپ تھوڑا سا بھی ہم فکر مند ہوں، پل صراط کا راستہ ہے، اور وہ راستہ ایسا ہے کہ انسان وہی چل سکتا ہے اس پر، آپ جانتے ہیں کہ جو سچے ایمان والا ہو، اور اس پر سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا، میرا اور آپ کا یا کسی کا بھی کوئی کہنا کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام تر مراحل سے ہمیں آسانی کے ساتھ گزار دے، قبر و حشر کی تمام تر منزلیں ہم پر آسان کر دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم نشہد